Welcome to Lecture 4 of Course on Business Mathematics and Statistics, Virtual University, Government of Pakistan. Students, آج کا لیکچر بہت دلچسپ ہے اس لیے کہ ایک تو ہم پچھلے جو کانسیپٹس ہیں ان کو ریویو کر رہے ہیں. مائکروسافٹ ایکسل کو ہم دوبارہ شروع سے دیکھ رہے ہیں. کچھ ایکسرسائزز میں آپ کے ساتھ لائیو کر رہا ہوں. اس کے علاوہ کئی ایکسرسائزز اس کورس میں ہم مائکروسافٹ ایکسل کو استعمال کر کے کریں گے. مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ بڑا انجوائے کریں گے. تو آئیے پہلے ہم مائکروسافٹ ایکسل کا جو پچھلا کام ہم نے کیا ہے اس کی طرف چلیں. میں نے ایک ورک شیٹ مائکروسافٹ ایکسل میں بنا کے جس سے سلائیڈیں تیار کی تھیں وہ ورک شیٹ میں ابھی آپ کو دکھانے لگا ہوں. اور اس ورک شیٹ میں ہم مختلف فنکشنز کو دیکھیں گے تاکہ آپ تفصیل سے یہ دیکھ سکیں کہ وہ جو بیسک 5 آپریشنز ہم نے شروع میں کیے تھے وہ کس طرح سے لائیو نظر آتے ہیں اور آپ کیسے اپنے کمپیوٹر پہ مائکروسافٹ ایکسل کو چلا کے وہی ایگزامپلز خود کیسے کر سکتے ہیں. تو آئیے اب مائکروسافٹ ایکسل کی ورک شیٹ کی طرف چلتے ہیں. آئیے اب پہلی جو ہماری کیلکولیشن ہے ایڈنگ ٹو نمبرز 5 and 10 اس کو دیکھیں. اسکرین پہ آپ ملاحظہ کریں میں ماؤس کو موو کر رہا ہوں. اس وقت ماؤس سیل G5 میں ہے. اب میں ماؤس کو موو کر کے سیل H5 میں لے جا رہا ہوں. یہ دیکھیے یہ کراس بنا ہوا ہے. آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ماؤس ہے. تو ماؤس کو آپ اسکرین پہ جس طرح سے مرضی موو کر سکتے ہیں. مثلا اب ہم سیل H6 میں آ گئے. اگر ہم سیل I6 میں جانا چاہیں تو رائٹ کی طرف موو کریں. اگر ہم سیل I7 میں جانا چاہیں تو نیچے کی طرف موو کریں. تو ماؤس کو بڑی آسانی سے آپ پوری اسکرین پہ یہ دیکھیں میں موو کر رہا ہوں کبھی رائٹ کی طرف کبھی لیفٹ کی طرف نیچے اوپر. تو یہ ماؤس کی موومنٹ بہت آسان ہے. صرف آپ نے اپنے ماؤس کو موو کرنا ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیلکولیشن جو ہم نے کی کہ 5 into 10 کو ایڈ کرنے کے لیے ایک نمبر 5 ایک سیل میں ہم نے انٹر کیا. اب یہی ایکسرسائز میں سیل E15 میں کرنے لگا ہوں کہ E15 میں نمبر 5 کو ایڈ کرنے لگا ہوں. تو نوٹ کیجئے کہ اس کو میں نے یہ غلطی سے وہ سیل C5 میں یہ انٹر ہو گیا. تو لیٹ اس انڈو. تو آگے چلتے ہیں. یہ دوسرا سیل لیتے ہیں F15 میں. لیٹس ٹرائی ٹو انٹر. یہ وہ آلریڈی جو انٹری ہماری ہو چکی ہے اس کے نیچے شاید بہتر رہے کہ ہم وہاں پہ ٹرائی کریں. یہ 5 دیکھیں میں نے انٹر کیا. اب 5 آپ کو اوپر والا 5 اگر میں اس کو سلیکٹ کروں اور اوپر برش کی طرف جاؤں اور کلک کروں اور واپس نیچے آ کے تو اس 5 کو میں سلیکٹ کروں تو آپ نے نوٹ کیا کہ یہ جو اوپر والا سائز تھا وہ نیچے والی فگر کا بھی وہی سائز ہو گیا. اسی طرح سے اگر ہم اگلے سیل میں جا کے فگر 10 انٹر کرتے ہیں اس کا سائز بھی ٹھیک کر لیں اوپر سے سلیکٹ کر لیں. اگلے سیل میں جائیے. اب آپ نے فارمولا لکھنا ہے
تو پہلے ایکول سائن کو انٹر کیا جائے. یہاں بھی اس کا سائز پہلے ٹھیک کر لیں کہ اوپر والے سیل کو استعمال آپ کر سکتے ہیں، لیکن آئیے اس فارمولے کو پہلے مکمل کر لیں. تو آپ نے پہلا سیل 5 سلیکٹ کیا. اب آپ نے پلس کا سائن استعمال کرنا ہے، پھر اگلے سیل کو سلیکٹ کرنا ہے اور پھر انٹر کرنا ہے. دوبارہ ذرا اس کو دیکھیں. سیل کو سلیکٹ کرنے سے پہلے ایکول سائن، پھر آپ نے پہلے سیل کو سلیکٹ کیا، پلس انٹر کیا، پھر اگلا سیل سلیکٹ کیا اور انٹر کیا. تو یہ 15 یہاں پہ آنسر آ گیا. اس کو میں اس کا سائز برش کو سلیکٹ کر کے تو چینج کر رہا ہوں. تو یہ آپ نوٹ کریں کہ آپ نے یہ ایکسرسائز 5+10 کی بڑی آسانی کے ساتھ کر لی. اب جو ایک بات میں نے بتائی تھی کہ آپ نمبر اگر بدلیں تو جواب بدل جائے گا. اب 5 کی جگہ اگر ہم 15 انٹر کریں تو آپ نوٹ کریں کہ جواب 25 ہمارے سامنے آ گیا. اچھا، اب ایک اور بات کہ اس کو اگر ہم اس پوری رو کو کاپی کر لیں اور نیچے چلے جائیں اور وہاں پیسٹ کر دیا جائے تو آپ کے پاس ایک اور لائن آ گئی جہاں پہ آپ دوسری ویلیوز انٹر کر کے، مثلا یہ 20 آپ نے یہاں پہ انٹر کیا ہے، تو آپ نوٹ کریں کہ بغیر فارمولا لکھے آپ کے پاس جواب یہاں پہ 30 آ گیا. تو اس کا بینیفٹ کیا ہے کہ آپ جب ایک ورک شیٹ بناتے ہیں تو اس کو کاپی کر کے رو کو کاپی کیا جا سکتا ہے، کالمز کو کاپی کیا جا سکتا ہے. آئیے اگلی ایکسرسائز دیکھتے ہیں کہ سبٹریکشن کا جو سوال تھا اس میں ہم نے پہلے 25 انٹر کیا تھا. تو لیٹس انٹر 25، پھر اگلے سیل میں 15، اس کے سائز کو، فونٹ کو ٹھیک کر لیں. تو پہلے ایکول سائن کو انٹر کیا جائے. پہلی ویلیو کو سلیکٹ کیجئے، مائنس دوسری ویلیو کو سلیکٹ کریں اور انٹر. اس کے سائز کو پھر ٹھیک کر لیں تاکہ یہ سائز بڑا ہو جائے. تو آپ نوٹ کریں کہ ہم نے وہی کیلکولیشن جو میں آپ کو دکھا چکا ہوں، ہم نے کیسے کی کہ پہلے کو سلیکٹ کیا، پھر ہم نے مائنس سائن انٹر کیا، پھر دوسری ویلیو کو سلیکٹ کیا، پھر انٹر. اس کو اگر میں کلک کروں تو نوٹ کریں کہ یہاں پہ فارمولا بار اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے. اس فارمولا بار میں فارمولا لکھا ہوا ہے ایکول A48 مائنس B48. یعنی کیا مطلب ہوا کہ سیل A48 جو یہاں پہ ہے مائنس سیل B48 اور جواب آپ کے پاس یہاں پہ آ گیا. آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں کیا ہے. یہ ملٹیپلیکیشن کا سوال تھا کہ 25 کو 15 سے ملٹیپلائی کرنا تھا. اس کو میں سلیکٹ کر کے، برش کو سلیکٹ کر کے، تو نچلی رو کا جو سائز ہے اسی کے مطابق کر رہا ہوں. اب یہاں پہ 25 انٹر کریں
15 انٹر کریں, ایکول سائن انٹر کریں, پہلی ویلیو سلیکٹ کریں, ملٹیپلیکیشن کا سائن انٹر کریں, دوسری ویلیو سلیکٹ کریں. آپ اس پوائنٹ پہ ذرا نوٹ کریں کہ جب آپ نے پہلے سیل کو سلیکٹ کیا تھا 25, تو آپ کے سامنے یہ فگر آ گئی A61. یعنی A61 کیا تھا کہ یہ دیکھیں کالم A اور رو 61, یعنی یہ سیل جو ہے 25 کی جو ویلیو ہے وہ سیل A61 میں ہے. پھر ہم نے وہ ملٹیپلیکیشن کا سائن انٹر کیا تھا اور ویلیو سلیکٹ کی 15, تو B61 یہاں پہ آ گیا. B61 ہمیں نظر آ رہا ہے کہ B کالم ہے اور 61 رو ہے. اب اگر میں اس کو انٹر کروں تو آپ دیکھیں کہ بالکل وہی جواب ہمارا آ گیا. اب 25 کی بجائے اگر میں 50 انٹر کروں تو آپ دیکھیں جواب 750 یہاں پہ آ گیا. اگر 15 کو 30 کر دیا جائے تو یہ آپ نے دیکھا کہ پہلے یہ اس کا سائز کالم کا کم تھا تو یہ 1500 اس وجہ سے وہ ڈسپلے نہیں ہوا تھا. اب میں نے یہاں سے اس کو پکڑ کے اوپر سے پکڑا, آپ اس کا سائز چھوٹا کر سکتے ہیں. اب چھوٹا سائز کیا ہے تو یہ فگر نظر نہیں آ رہی. تو اس قسم کی جب آپ سچویشن میں ہوں تو فوراً اس کو اوپر لے جا کے ماؤس کو اس کو پکڑیں اور رائٹ کی طرف لے جائیں تو ویلیو آپ کے سامنے آ جائے گی. تو یہ آپ نے دیکھا کہ ملٹیپلیکیشن کی ایکسرسائز بھی بہت ہی آسان ہے. اچھا, اب ڈویژن کا ایک سوال تھا. اس کو بھی میں ایسے ہی کرتا ہوں کہ پہلے ہم یہ برش سلیکٹ کر کے تو نچلا جو اس کا سائز وہی کر لیتے ہیں. تو یہاں پہ انفیکٹ کچھ زیادہ ہی بڑا سائز ہو گیا. تو لیٹس انٹر 240 240. اگلے سیل میں جائیے, کلک کیجئے, رائٹ 15, دین موو دا ماؤس ٹو دا نیکسٹ سیل, ایکول سائن پہلے فارمولے کے لیے, سلیکٹ دا فرسٹ سیل. پھر میں نے بتایا تھا کہ سلیش انٹر کرنا ہے, یہ سلیش انٹر کیا, اگلی ویلیو. اب یہاں اس فارمولے کو اس پوائنٹ پہ ذرا نوٹ کریں کہ A76 یعنی A کالم اور رو 76 یہ سیل ہوا, اس میں ویلیو ہے 240. یعنی آپ نے سیل کا ایڈریس کیپچر کر لیا. اس کے بعد یہ سمبل ہے ڈویژن کا, اور پھر آپ نے جب نیکسٹ سیل کو سلیکٹ کیا تو B76 اس کا ایڈریس یہاں پہ آ گیا. اب اگر انٹر کریں تو آپ دیکھیں کہ یہاں بھی وہ جواب بالکل وہی جواب ہو بہو ہمارے پاس آ گیا. اب اگر اس کو 30 کر دیں مثلا تو آپ دیکھیں کہ جواب ہمارا فوراً چینج ہو گیا. ناؤ دی آنسر از 8. اگر اس کو میں 480 کر دوں تو آپ دیکھیں کہ جواب پھر 16 ہو گیا, حالانکہ میں نے نمبر بدل دیے ہیں کہ 240 کی جگہ 480, 15 کی جگہ 30. تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اگر آپ فارمولے لکھ لیں تو کام بہت آسان ہو جاتا ہے. اچھا جی, اب آگے دیکھتے ہیں نیکسٹ ایکسرسائز, کیلکولیٹنگ 16 ٹو دا پاور 2. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ایک چھوٹا سا سوال ہے. تو اس میں بھی لیٹس سلیکٹ دا برش اور نیچے والے جو سیل ہیں ان کو ذرا سائز پہلے ٹھیک کر لیا جائے.
تو یہاں پہ میں وہی ویلیو دوبارہ انٹر کر رہا ہوں. نیکسٹ سیل میں آئی ایم انٹرنگ 2. اب آنسر کے لیے پہلے تو ایکول سائن آپ نے انٹر کیا، پھر آپ نے پہلی ویلیو سلیکٹ کی، یہ دیکھیں 87 آ گیا. اب ہم نے وہ ہیٹ والا جو سمبل ہے اس کو انٹر کرنا ہے. دو انٹر ہو گئے، ان میں سے ایک کو ریموو کرنا پڑے گا. تو یہ آپ دیکھیے کہ آپ کا بیسک فارمولا اب یہ ہوا کہ ایکول سائن آپ نے پہلی ویلیو سلیکٹ کی تو 87 آیا، ایکسپوننٹ کا سمبل ہیٹ انٹر کیا، پھر نیکسٹ ویلیو سلیکٹ کی، اور اب آپ اگر صرف انٹر کریں تو جواب آپ کے سامنے آ جائے گا. سیم تھنگ ہیئر کہ 16 کی بجائے لیٹس کال اٹ مثلا 32 اس کو انٹر کریں تو یہ دیکھیں آپ کے جواب ایک دم چینج ہو گیا. اگر اس کو یہاں پہ 4 انٹر کریں تو یہ جو بات میں نے بتائی تھی کہ جب ویلیو بڑی ہو جاتی ہے ڈسپلے نہیں ہو سکتی تو ایسا وہ سمبل آئے گا. اب یہ دیکھیں اس نے یہ سائنٹیفک نوٹیشن میں اس کو شو کیا کہ ویلیو بڑی ہے، اس لیے 1e⁻⁶ اس شکل میں یہ سائنٹیفک نوٹیشن میں یہاں پہ جواب شو کیا جا رہا ہے. اگر اس کو 16 کر لیں تو آپ دیکھیں کہ جواب اب 65,536 آ گیا. تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ بیسک ورک شیٹ کو بنانا بڑا آسان کام ہے، اور یہ بیسک آپریشنز اس کی آپ کو پریکٹس کرنی چاہیے. یہ فنڈامنٹل آپریشنز ہیں اور یہ ہمارے کورس میں ہر ورک شیٹ میں یہ آپ کے کام آئیں گے. تو آئیے اب واپس سلائیڈز کی طرف چلتے ہیں. اسٹوڈینٹس، ہم نے مائکروسافٹ ایکسل کو ریویو کیا، جو بیسک آپریشنز تھے ان کو ہم نے لائیو دیکھا کہ یہ انٹریز کیسے ہو سکتی ہیں. آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ یہ بڑا آسان کام ہے، صرف میتھڈ سمجھنے کی بات ہے. اور صحیح طور پہ فارمولا لکھنے کی بات. یہاں ایک کوشچن، اکثر بگنرز جب مائکروسافٹ ایکسل کو استعمال کرتے ہیں تو کئی چھوٹی چھوٹی ایررز کرنے لگتے ہیں. تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس کورس کی ویب سائٹ سے اس ورک شیٹ کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. یہ ہم نے وہاں رکھ دی ہے. یو کین ڈاؤن لوڈ دس ورک شیٹ. اس کے علاوہ دوسرے لیکچروں کی ورک شیٹس بھی آپ کے لیے وہاں پہ اویلیبل ہیں. تو آپ اس ورک شیٹ کو ڈاؤن لوڈ کر کے جیسے میں نے یہ ایکسرسائزز کی، آپ ایگزیکٹلی وہی آپریشن جہاں پہ ورک شیٹ میں آپریشن کیا گیا ہے وہاں پہ آپ کریں. اگر غلطی ہو، اگر آپ کا جواب ٹھیک نہ نکلے تو اوپر والی ویلیو کو کاپی کر کے نیچے والے سیل میں پیسٹ کر لیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ میرا جواب کس وجہ سے غلط ہے. اس سے آپ کو ٹربل شوٹنگ میں مدد ملے گی. میں اب یہاں پہ آپ کو یہ بار بار پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ مائکروسافٹ ایکسل کو پلیز اسٹارٹ یوزنگ فلوئنٹلی. یہ بہت ضروری کہ ہم اس سافٹ ویئر کو فوراً استعمال کرنا شروع کریں، انتظار میں نہ رہیں. چونکہ آپ کا یہ کورس ایڈوانس سے ایڈوانس تر ہوتا جانا ہے، اپلیکیشنز ہماری بڑھتی جانی ہیں
اور اگلے لیکچروں میں ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ ہم ان ایلیمنٹری ڈیٹیلز کے اوپر زیادہ ٹائم خرچ کر سکیں. سو مائی ریکویسٹ یو پلیز اسٹارٹ ورکنگ ود مائکروسافٹ ایکسل. آئیے اب سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں. اس لیکچر میں ایک تو ہم جو لیکچر 3 ہے اس کا بیسک ریویو کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کیلکولیٹنگ سمپل اور ویٹڈ ایوریجز یوزنگ مائکروسافٹ ایکسل. تو یہ ہمارا لیکچر 4 کا بیسک آبجیکٹو ہے. لیکچر 3 میں ہم نے ورک شیٹ جو استعمال کی تھی اس کا نام میں نے رکھا تھا ریمونریشن .xls. آئیے اب اس سلائیڈ کو دیکھیں کہ گروس ریمونریشن کس طرح سے کیلکولیٹ کیا جا رہا ہے. تھوڑی سی ایکسپلینیشن. میں نے یہ سلائیڈز اس طرح سے تیار کی ہیں کہ ہر سٹیپ جو ریمونریشن کیلکولیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوگا اس کو ورک شیٹ پہ شو کیا جائے. تھوڑا سا میں ریفریش کروا دوں کہ ہم نے پے رول کی بات کی تھی. پے رول میں سیلری کی بات ہوئی تھی. سیلری کے کئی کمپوننٹس تھے. ان میں ایک کمپوننٹ تھا بیسک سیلری, ایک کمپوننٹ تھا الاؤنسز. الاؤنسز میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ 50% الاؤنسز پہ گورنمنٹ ٹیکس نہیں لیتی. تو الاؤنسز کے بھی 3 حصے عام طور پہ کیے جاتے ہیں. ہاؤس رینٹ 45%, کنوینس الاؤنس 2.5%, یوٹیلیٹیز الاؤنس 2.5%. اس کے علاوہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ گریچوٹی ٹرسٹ فنڈ ایک بینیفٹ ہے 1/11 آف دا بیسک سیلری. اس کے علاوہ پروویڈنٹ فنڈ ایک بینیفٹ ہے 1/11 آف دا بیسک سیلری. پھر بینیفٹس ہیں جو سوشل چارجز جن کو کہا جاتا ہے, جس میں ہر قسم کی لیو ہے, ارنڈ لیو, کیجول لیو, سک لیو, میڈیکل, گروپ انشورنس, یہ سب ملا کے تو میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ یہ 29% بنتا ہے. تو اب پچھلی دفعہ ہم نے ان باتوں کو تفصیل سے ڈسکس تو کیا, لیکن ورک شیٹس میں نے کوئی آپ کو نہیں دکھائی تھیں, اور اب میں کچھ ورک شیٹس کے حصے سلائیڈز پہ دکھا رہا ہوں, اور اس ورک شیٹ کو اویلیبل کیا جا رہا ہے remuneration.xls. اس کو آپ ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو آئیے اب ان سلائیڈز کو دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ کیلکولیشنز کیسے ہوں گی. اچھا جی, پہلی سلائیڈ آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے بیسک سیلری 6000. پھر یہاں پہ شو کیا جا رہا ہے ہاؤس رینٹ, اور یہ اس کے آگے فارمولا آپ کو دکھایا جا رہا ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ فارمولا لکھا کیسے جاتا ہے. تو یہاں پہ فارمولا اس طرح سے لکھا گیا کہ ایکول سائن انٹر کیا گیا, پھر سیل B93 کو سلیکٹ کیا گیا. چونکہ بیسک سیلری کی ویلیو B93 میں ہے, یعنی یہ 6000 جہاں پہ لکھا ہوا ہے, اس سیل کو جب سلیکٹ کیا گیا تو B93 ہمارے پاس آ گیا. اب ہم نے بیسک سیلری کو چونکہ بار بار استعمال کرنا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ ریفرنس کسی طرح سے چینج ہو جائے, تو اس کو انشور کرنے کے لیے کہ یہ چینج نہ ہو تو $سائن کالم اور رو کے نمبر سے پہلے لکھ دیا جاتا ہے. مثلا یہ دیکھیں کہ کالم B تھا تو $B نظر آ رہا ہے, اور رو 93 تھی تو $93 یہاں پہ نظر آ رہا ہے. اب ہاؤس رینٹ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ 45% ہے, تو اس کا فریکشن بنا 0.45. تو اٹ مینس کہ بیسک سیلری کو ہم نے 0.45 سے ملٹیپلائی کرنا ہے. تو فارمولا یہ ہوا
کہ بیسک سیلری جو یہ $B$93 سیل میں پڑی ہوئی ہے، پھر ملٹیپلیکیشن کا سائن اور 0.45، جب آپ اس کو انٹر کریں گے تو آپ کے سامنے ویلیو آ جائے گی۔ اس سلائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاؤس رینٹ 2700 آپ کو نظر آ رہا۔ اب آئیے اگلے آئٹم کی طرف چلتے ہیں، کنوینس الاؤنس۔ میں نے یہاں شارٹ کر کے CA لکھا ہے۔ کنوینس الاؤنس ایز آئی مینشن کہ یہ 2.5% ہے، تو یہاں بھی وہی بات ہے کہ ہم پک کر رہے ہیں 6000 ویلیو والے سیل کو، ماؤس لے جا کے وہاں پہ کلک کیا، پھر B پہ ماؤس لا کے تو وہاں ڈالر سائن لکھ دیا اور 93 سے پہلے ڈالر سائن لکھ دیا۔ ایک اور بڑا آسان طریقہ اسی فارمولے کو لکھنے کا یہ ہے کہ ہاؤس رینٹ والا جو فارمولا تھا اسی کو کاپی کر دیا جائے، اس کو کاپی کر کے تو 0.45 کی بجائے، یہ میں پچھلی سلائیڈ آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ 0.45 آپ دیکھیں کہ $B$93 انٹو 0.45۔ اب اگر ہم صرف 0.025 اس کی جگہ لکھ لیں تو ہمارا نیا فارمولا لکھا جائے گا۔ ایکچولی میں نے کیا اسی طرح سے ہے کہ میں نے وہاں سے فارمولے کو سمپلی کاپی کر دیا، پھر وہ جو 0.45 والی ویلیو تھی اس کو میں نے چینج کر کے 0.025 کر دیا۔ آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں۔ یہاں پہ فارمولا شو کیا جا رہا ہے ٹوٹل سیلری کا۔ میں نے یوٹیلیٹیز کو اس لیے پک نہیں کیا کہ یوٹیلیٹی والا جو سیل ہے جہاں پہ 150 لکھا ہوا ہے وہ ایگزیکٹلی وہی فارمولا ہے جو کنوینس الاؤنس کے لیے استعمال ہو رہا ہے، چونکہ یوٹیلیٹیز بھی 2.5% ہیں۔ تو میں نے صرف یہ کیا ہے کہ کنوینس الاؤنس کی ویلیو 150 جس سیل میں ہے اس سیل پہ جا کے کلک کیا، اس کو کاپی کیا، اور یوٹیلیٹیز کا جو سیل ہے جہاں پہ اب آپ کو 150 نظر آ رہا ہے وہاں پہ میں نے اس ویلیو کو پیسٹ کر دیا، تو وہ ڈائریکٹلی فارمولا ایگزیکٹلی ایز اٹ از وہاں پہ کاپی ہو گیا۔ اب ٹوٹل سیلری والی لائن کو دیکھیں کہ یہاں پہ میں نے کیا کہ پہلے ایکول سائن کو انٹر کیا جائے، پھر یہ ایک فنکشن ہے مائکروسافٹ ایکسل کا، سم کا فنکشن ہے، تو آپ لکھیں گے سم، پھر ایک بریکٹ ڈالیں گے، پھر 6000 ویلیو جہاں پہ دی ہوئی ہے وہاں پہ اس کو سلیکٹ کریں گے، ماؤس کو دبائے رکھیں گے اور نیچے کی طرف کھینچ کے یوٹیلیٹیز والا سیل جہاں پہ ویلیو 150 نظر آ رہی ہے وہاں پہ کھینچ کے لے آئیں گے، اور جب آپ 150 یوٹیلیٹیز والی لائن میں پہنچ جائیں گے تو آپ سمپلی ماؤس کا جو لیفٹ والا بٹن ہے اس کو ریلیز کر دیں گے۔ جب آپ ریلیز کریں گے تو آپ کے سامنے یہ رینج اس کو کہتے ہیں کہ 6000 سے ہم نے شروع کیا اور 150 پہ پہنچے، تو اصل میں ہم نے سیل B93 سے شروع کر کے تو سیل B96 کا ایک رینج ہم نے یہاں پہ ڈیفائن کیا۔ درمیان میں نوٹ کیجئے کہ کولن کا سائن بنا ہوا ہے، یہ 2 ڈاٹس جو درمیان میں آپ کو نظر آ رہے ہیں B93، تو ان ادر ورڈز سم لکھ کے بریکٹ، پھر رینج ڈیفائن کر رہے ہیں، پھر آخر پہ جا کے تو بریکٹ دوبارہ لکھ رہے ہیں۔ اس کو جب آپ انٹر کریں گے تو آپ نوٹ کریں یہ اگلی سلائیڈ پہ یہ ٹوٹل سیلری اب 9000 ویلیو یہاں پہ آ گئی۔ ان ادر ورڈز ہم نے بیسک سیلری کو استعمال کر کے ہاؤس رینٹ کیلکولیٹ کر لیا، کنوینس الاؤنس، یوٹیلیٹیز، اور پھر ٹوٹل سیلری کی کیلکولیشن بھی ہم نے کر لی۔ اب آئیے گریچوٹی کو دیکھتے ہیں۔ گریچوٹی کا طریقہ کیا تھا کہ گریچوٹی 1/11 ہم نے کہا کہ یہ بیسک سیلری کا 1/11 ہے، تو
تو فارمولا کیسے لکھ رہے ہیں کہ ایکول سائن، پھر یہاں پہ میں نے ایک اور فنکشن استعمال کیا کہ راؤنڈ آف ویلیوز کو کرنے کے لیے کہ ڈیسیمل، ہم یہاں چونکہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ڈیسیمل میں ویلیو نہ ہو، روپوں میں سیدھی نظر آئے، تو ہم اپنے جواب کو راؤنڈ آف کرنا چاہتے ہیں. تو پہلے ہم لکھ رہے ہیں راؤنڈ، پھر ہم بریکٹ ڈال رہے ہیں، پھر ہم نے 1/11 کو احتیاطاً ود ان بریکٹ ڈالا ہے، یعنی پہلے ایک بریکٹ، پھر 1، پھر بائی کا یعنی ڈویژن کا سائن، پھر 11، پھر بریکٹ، پھر آپ اس کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں بیسک سیلری سے، اور یہ $B $93 آپ پہلے یہ دیکھ چکے ہیں، یہ وہی ویلیو ہے. ڈالر اس لیے کہ وہ ریفرنس چینج نہ ہو جائے. پھر اس کے بعد سیمی کولن یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ بعض کمپیوٹروں پہ سیٹنگ کے مطابق یہ کوما بھی نظر آ سکتا ہے، یہ نوٹ کریں ذرا. یہ اس سلائیڈ پہ آپ کو سیمی کولن نظر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے سسٹم پہ آپ کو ارلیئر ورژنز پہ کوما نظر آئے. تو اس سیمی کولن یا کومے کے بعد 0 میں نے لکھا ہے. 0 کا مطلب ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی ڈیسیمل ویلیو مجھے نظر آئے، تو 0 میں نے لکھ دیا. اگر میں چاہتا کہ ایک ڈیسیمل ہونا چاہیے تو میں 1 لکھتا، 2 ڈیسیمل 2 لکھتا، پھر میں نے بریکٹ کلوز کی. تو اب میرا فارمولا گریسٹی کیلکولیشن کا کمپلیٹ ہو گیا. تو یہاں پہ جب میں نے انٹر کیا تو میرا جواب آپ نوٹ کیجئے کہ گریسٹی کے سامنے 545 کی ویلیو آ گئی. اب چونکہ گریسٹی اور پروویڈنٹ فنڈ کی ایک ہی قسم کی کیلکولیشنز ہیں، تو ہم صرف گریسٹی کی ویلیو کو کاپی کر کے پروویڈنٹ فنڈ کے سامنے اس سیل میں پیسٹ کر رہے ہیں. تو سمپلی کاپی دا فارمولا، یعنی جب آپ ویلیو کو کاپی کر کے پیسٹ کر دیتے ہیں تو فارمولا آٹومیٹکلی کاپی ہو جاتا ہے. اب اس سلائیڈ کی رائٹ کی طرف آئیے. سوشل چارجز کا فارمولا یہاں آپ دیکھ رہے ہیں. یہاں میں نے ایکول سائن کے بعد B93 شو کیا ہے، وہ ڈالر سائن یہاں ابھی میں نے ایڈ نہیں کیا، یعنی B93 وہ سیل جہاں پہ بیسک سیلری کی ویلیو موجود ہے، اس کو ہم ملٹیپلائی کر رہے ہیں، اور پھر فریکشن میں نے یہاں استعمال کیا کہ 29%، یعنی 29 ڈیوائڈیڈ بائی 100. تو آپ اس کو جب انٹر کریں گے تو یہ ویلیو سامنے آ گئی. ریمونریشن 11,830. اسٹوڈنٹس، آپ نے دیکھا کہ ہم نے پے رول کا حساب، اس کی کیلکولیشن ایک ورک شیٹ بنا کے بڑی آسانی کے ساتھ کر لی. مختلف فارمولے جو نئے ہم نے لکھنے تھے وہ ہم نے نئے سرے سے لکھے، وہ فارمولے جو سملر تھے وہ ہم نے سمپلی ویلیوز کو کاپی کر کے پیسٹ کر دیا. ڈالر سائن کا استعمال اس لیے کیا کہ ریفرنس خراب نہ ہو جائے. ایک جگہ پہ میں نے آپ کو دکھایا کہ وہ سمپلی B93 ہی لکھا ہوا تھا. آپ جب اپنا کام کریں تو پہلے کیلکولیشن کو فائنل کر لیں، اس کے بعد کالم نمبر سے پہلے ڈالر اور رو نمبر سے پہلے ڈالر سائن ضرور لکھ لیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا ریفرنس خراب نہیں ہوگا. تو یہ ہوا ایک بریف سا ریویو جو ہم نے پے رول پہ پچھلے لیکچر میں اسٹڈی کی تھی، اس کی ایک پریکٹیکل ایپلیکیشن. میں آپ کو یہ سجیسٹ کر رہا ہوں کہ آپ اس ورک شیٹ کو بھی ڈاؤن لوڈ کر کے اپنی کیلکولیشنز نئے سرے سے کریں، اس کے بعد ویلیوز چینج کریں، فارمولے چینج کریں، بجائے فارمولے کاپی کر کے لکھنے کے نئے سرے سے فارمولے آپ لکھیں. تو اس
ورک شیٹ پہ پریکٹس کریں. یہ بہت امپورٹنٹ ورک شیٹ ہے. یہی ورک شیٹ جب سارے امپلائیز کے لیے استعمال ہوتی ہے تو یہ پے رول بن جاتا ہے. تو یہ چھوٹی سی ورک شیٹ، لیکن میں آپ کو دکھاؤں گا کہ بڑی کمپلیکس پے رول کیلکولیشنیں بھی انہی فارمولی کے اوپر بیس کر کے بنتی ہے. تو ہم نے ایک بڑا امپورٹنٹ پے رول کا تیاری کا طریقہ سیکھ لیا اور ہمیں فردر مائکروسافٹ ایکسل کی کیپیبلٹیز استعمال کرنے کا موقع ملا. آئیے اب فلائٹس کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اور ہم نے آج کیا اسٹڈی کرنا ہے. ایک کمپنی کا شیئر میں نے بڑے شوق سے 400 روپے میں خریدا. تو جب ایک دوست کو بتایا تو اس نے میری انفارمیشن کے لیے مجھے بتایا کہ یہ شیئر تو 120 روپے کا بھی بکتا ہے اور تم تو بڑی ہائی پرائس پہ یہ شیئر خرید چکے ہو. تو اس نے مجھے کہا کہ اگر تم انتظار کرو اور یہی شیئر کم قیمت پہ خرید لو تو تمہاری اوسط خرید بہتر ہو جائے گی. اب یہ بات ہر روز ہر سٹاک ایکسچینج میں ہو رہی ہے. ہر بائر جو شیئر خریدنے جاتا ہے اسے یہی فکر ہے کہ میری اوسط قیمت ٹھیک ہو جائے. ہر منڈی میں ہر بیوپاری جا رہا ہے، چیزوں کے ریٹس ویری کر رہے ہیں. ایک پروڈکٹ خریدتا ہے ایک سیلر سے، یہ خاص قیمت پہ مل جاتا ہے، دوسرے سیلر کے پاس جاتا ہے ایک اور پرائس پہ مل جاتا ہے. کوشش کرتا ہے کہ قیمت کم ہو جائے تاکہ میری اوسط کم ہو جائے. تو یہ اوسط یا ایوریج ہماری لائف میں بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے. اسی طرح بزنس میں لوگ بڑے انٹرسٹڈ ہیں. جب آپ بزنس میں آ جائیں گے تو آپ کے باسز آپ کو یہ سمجھائیں گے ہر وقت کہ ٹرائی ٹو بائی ایٹ دا رائٹ پرائس، ٹرائی ٹو سیل ایٹ دا رائٹ پرائس. ایک سستی پرائس پہ ایک آئٹم بیچ لیا تو بہتر پرائس پہ اگلی دفعہ بیچ لیں تاکہ ایوریج بہتر ہو جائے. تو یہ ایوریج ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ اس لحاظ سے ہوا. یہ تو ہے ایوریج، اسے سمپل ایوریج بھی کہتے ہیں. اب ایک اور کانسیپٹ ہے جو آج ہم نے اس کو بھی دیکھنا ہے، وہ ہے ویٹڈ ایوریج. یعنی یہی بات کہ آپ نے کچھ پروڈکٹ سے 500 ٹن 100 روپے کے حساب سے خریدا، یہ آپ کی ایوریج پرائس تھی 100. پھر آپ نے اندر 500 150 پہ خریدا. تو اب سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ویٹڈ ایوریج کیا ہے. اس میں دو طریقے ہوتے ہیں ویٹڈ ایوریج اس کو نکالنے کے لیے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ نمبر کو ایوریج سے ملٹی پلائی کر کے ٹوٹل نکال لیا جائے، سب ٹوٹل نکال لیا جائے، پھر دوسرے پروڈکٹ پہ جایا جائے، اس کا نمبر یا کوانٹٹی کو اس کی ایوریج پرائس سے ملٹی پلائی کر دیا جائے. تو آپ کے پاس دو سب ٹوٹل آ گئے، ان کو آپ جمع کر لیں، ٹوٹل پرائس آ جائے گی. پھر آپ جو ٹوٹل کوانٹٹی ہے اس کو جمع کر لیں. تو ٹوٹل پرائس کو جب ٹوٹل کوانٹٹی پہ ڈیوائڈ کر دیا جائے گا تو یہ آپ کی ایک اوور آل ایوریج آ گئی. اس کو ویٹڈ ایوریج کہتے ہیں. یعنی اس کا ایک طریقہ ہے، یہ اوور آل ایوریج جو آپ نے نکالی، اس کا ایک ویٹڈ ایوریج ورک آؤٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے. اور وہ طریقہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ نمبر سے ملٹی پلائی کریں تو آپ ایک ویٹ سے ملٹی پلائی کرتے ہیں.
اب یہ بڑی سمپل سی اگزامپل تھی 500 ٹنس اور 500 ٹنس، یعنی میں نے جان بوجھ کے سادہ سی اگزامپل لی کہ جس میں 50% پروڈکٹ آپ ایک ریٹ پہ خرید رہے ہیں اور 50% دوسرے ریٹ پہ. ان ادر ورڈس پہلے پروڈکٹ کا ویٹ 50% ہے، تو اگر ہم بجائے اس کے کہ نمبر کو ایوریج سے ملٹیپلائی کریں، تو اگر ویٹ اب یہاں پہ فریکشن میں ہوگا 0.5 کو اگر ہم پرائس سے ملٹیپلائی کریں 100 تو یہ 50 آ جاتا ہے. اب دوسرا پروڈکٹ اندر 50% اس کا ویٹ ہے 0.5 اور ہم نے کہا جی 150 پہ خرید رہے ہیں، تو اٹ مینس کہ 150 انٹو 0.5 75 یہ ہو گیا. اور پہلے آپ نے 50 نکالا تو یہ 125 آپ کے پاس ویٹڈ ایوریج آ گئی. یعنی پلیز نوٹ کہ ویٹ اپلائی کیا گیا 50% پہلے کیس میں اور دوسرے کیس میں بھی ہم نے 50% کیا، تو یہ پرائس، یہ ایوریج ہماری ویٹڈ ایوریج اس کو کہا جاتا. تو آج کے لیکچر میں اصل میں دو مین باتیں ہیں، ایک تو ہے ایوریج اور دوسری ہے ویٹڈ ایوریج. اب ایوریج نکالنا تو بڑا آسان ہے کہ اگر ٹوٹل نکال لیا جائے اور اس کو ایکچوئل کوانٹٹی پہ ڈیوائڈ کر دیا جائے تو ایوریج نکل آئے گی. مثلا سارے اسٹوڈنٹس جو نمبر لے رہے ہیں جتنے پرسنٹ بھی، ان سب کو ہم جمع کر دیں اور ان کو ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈنٹس پہ ڈیوائڈ کر دیں تو وہ ایوریج نکل آئے گی. لیکن ہاؤ ٹو ڈو اٹ ان مائکروسافٹ ایکسل؟ اب وہاں پہ ایک تو ایوریج کے فنکشنز ہیں. مائکروسافٹ ایکسل میں اس وقت اسٹینڈرڈ فنکشنز موجود ہیں، مگر کئی جگہ کئی کیلکولیشنز میں آپ شاید ڈائریکٹلی کیلکولیشن کرنا چاہیں، تو وہ طریقہ یہ ہے کہ پہلے ٹوٹل نکال لیا جائے اور ٹوٹل کو نمبر پہ ڈیوائڈ کر دیا جائے، تو وہ ایک ارتھمیٹک مین یا ایوریج نکل آئے گی. اب ٹوٹل نکالنے کے بھی کئی طریقے ہیں. ٹوٹل کیسے نکالا جائے گا؟ مائکروسافٹ ایکسل میں بڑی تفصیل سے ڈفرینٹ ٹائپس آف ٹوٹلز نکالنے کے طریقے سمجھائے گئے ہیں. ان کو ہم ابھی دیکھتے ہیں. آئیے اس سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ارتھمیٹک مین یعنی سم ڈیوائڈیڈ بائی n. اب سم جو ہے نا، نمبرز جتنے بھی ہیں ان کا ٹوٹل آف آل دا نمبرز. اب یہاں پہ میں نے n جو لکھا ہے کہ نمبر آف نمبرز کا کیا مطلب ہوا کہ کتنے ایکچولی ہاؤ مینی نمبرز آر وی ٹاکنگ اباؤٹ. اگر 10 اسٹوڈنٹ ہیں تو نمبر 10 ہوا، اگر 5 ہیں تو 5 ہوا، اگر 2 پروڈکٹس ہیں تو 2 ہوا. آئیے آگے دیکھتے ہیں. اب دیکھیں یہاں ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے. ایگزامپل 1. نمبرز کیا ہیں؟ 10 7 9 27 اینڈ 2. ان کا سم آپ نے دیکھا کہ آپ یہ 10 + 7 + 9 + 27 + 2 جب کریں گے تو 55 آ جائے گا. نمبرز 5 ہیں تو ایوریج کیا نکلی؟ 55 ڈیوائڈیڈ بائی 5 11. آئیے اگلی سلائیڈ دیکھیں. اس سلائیڈ پہ میں شو کر رہا ہوں کہ مائکروسافٹ ایکسل میں نمبرز کو ایڈ کیسے کیا جا سکتا ہے، اور آپ ملاحظہ کیجئے کہ یہ 7 ڈفرینٹ قسم کے طریقے ہیں. لیٹ می گو تھرو دیز ون بائی ون تاکہ آپ کو پتہ لگے یہ ہے کیا. 1. ایڈ نمبرز ایز یو ٹائپ دم. اس کی ایگزامپل ہم ابھی دیکھیں گے. دوسرا طریقہ ہے ایڈ آل نمبرز ان اے کنٹیگوس رو اور کالم. کنٹیگوس کا مطلب ہوتا ہے کہ درمیان میں بریک نہیں ہے، یعنی کنٹینیوس رو. ایک رو میں نمبر لکھے ہوئے ہیں، درمیان میں بریک کسی جگہ پہ نہیں ہے.
کنٹیگوس رو اس کو کہتے ہیں، یا کالم ہے تو اس میں ویلیوز لکھی ہوئی ہیں اور وہ بھی کنٹینیوس ہیں تو اس کو کنٹیگوس کالم کہیں گے. تھرڈ میتھڈ، ایڈ نمبرز دیٹ آر ناٹ ان اے کنٹیگوس رو اور کالم. یعنی اکثر جگہ پہ آپ کے پاس یہ سچویشن ہوگی کہ نمبرز کنٹیگوسلی لکھے نہیں گئے، کوئی ایک کالم میں ہے، کوئی دو کالم چھوڑ کے ہے، کوئی ایک رو میں ہے، پھر 4 روز کے بعد ایک ویلیو آ رہی ہے. تو یہ آپ نے سیکھنا ہے کہ اس قسم کے ٹوٹل میں کیسے کروں گا. نیکسٹ پہ آئیے، ایڈ نمبرز بیسڈ آن ون کنڈیشن. یعنی آپ کنڈیشنز بھی لگا سکتے ہیں اپنی ورک شیٹ میں، آپ کنڈیشنز لکھ سکتے ہیں اور مائکروسافٹ ایکسل ان کنڈیشنز کو لے کے تو آپ کے لیے کیلکولیشنز کرے گا. ففتھ، ایڈ نمبرز بیسڈ آن ملٹیپل کنڈیشنز. یعنی یہاں پہ کیا ہے کہ نمبرز صرف ایک کنڈیشن نہیں ہے، آپ کئی کنڈیشنز لگا سکتے ہیں. سکستھ، ایڈ نمبرز بیسڈ آن کرائٹیریا اسٹورڈ ان اے سیپریٹ رینج. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک رینج، ان ادر ورڈز a certain number of cells لے کے اس رینج میں آپ وہ کرائٹیرین سٹور کر سکتے ہیں جو آپ نے کیلکولیشن کے لیے استعمال کرنا ہے. اور مائکروسافٹ ایکسل اس میتھڈ کے مطابق اس کرائٹیرین کو پک کر کے تو آپ کی کیلکولیشن، ایڈ نمبرز کی کیلکولیشن اس طرح سے کر دے گا. 7، ایڈ نمبرز بیسڈ آن ملٹیپل کنڈیشنز with the conditional sum wizard. یہاں پہ نوٹ کریں یہ conditional sum wizard، یہ لفظ wizard جو استعمال کیا جا رہا ہے اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں کہ مائکروسافٹ سافٹ ویئر نے کچھ اس قسم کے ماڈیولز بنائے ہوئے ہیں جن کو وہ wizard کہتے ہیں. یہ wizard انگریزی کا لفظ ہے وزرڈ. کبھی آپ تو بڑے وزرڈ ہیں، بہت ہی ہوشیار ہیں، وزرڈ، بڑے عالم فاضل. تو انہوں نے یہ جان بوجھ کے اس سافٹ ویئر کا نام وزرڈ رکھا ہوا. وزرڈس پھر ان کے ساتھ جس ٹائپ کا وہ سافٹ ویئر ہے جو کام کر رہا ہے، سکھا رہا ہے، یہ وزرڈ ایکچولی سکھاتا ہے. سافٹ ویئر ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو لے کے چلتا ہے، گائیڈ کرتا ہے، اور اس کے مختلف سکرینز ہوتی ہیں، وہاں پہ آپ مارک کرتے ہیں، ویلیوز انٹر کرتے ہیں، تو گائیڈ کر کے ڈفرینٹ فنکشنز وزٹس کے تھرو مختلف سافٹ ویئر پرفارم کرواتے ہیں. اب یہاں پہ آپ کی ہیلپ کے لیے یہ مائکروسافٹ نے سوچا کہ یہ مشکل سوال ہے، کنڈیشنل ڈیفینیشنز مشکل ہوں گی، تو انہوں نے ایک وزرڈ بنا دیا، ایک سافٹ ویئر، اور اس کا نام یہ رکھ دیا کنڈیشنل سم وزرڈ. کہ سم کی کیلکولیشن کرنے کے لیے اور کنڈیشنز لگانے کے لیے ایک وزرڈ بنا دیا. آج کے لیکچر میں ہم اس وزرڈ کو تو نہیں دیکھیں گے، لیکن میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ وہ میتھڈ جو ہم وقت کی کمی کی وجہ سے اس کورس میں ڈائریکٹلی کور نہیں کر سکتے، آپ مہربانی کر کے مائکروسافٹ ایکسل کی ہیلپ فائل کو استعمال کریں. ہر ٹاپک کے لیے وہاں پہ اگزامپل دی ہوئی ہے، اس ایگزامپل کو کاپی کر کے پیسٹ کر لیں، اس میں فارمولے تک لکھے ہوئے ہیں، ایکسپلینیشنیں دی ہوئی ہیں. تو اگر آپ سمپلی وہ فارمولے استعمال کر لیں، پیسٹ کر لیں، تو وہ ایکسرسائزز آپ بڑی آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں. کچھ مٹیریل آپ کی ہیلپ کے لیے ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل کر دیا جائے گا کہ اس ٹائپ کے کویسچنز، ایکسرسائزز جو ہم
لیکچرز میں کور نہیں کر سکتے، ان کے لیے گائیڈنس یا ورک شیٹس بنا کے اس کورس کی ویب سائٹ پہ رکھ دی جائیں. تو آپ برائے مہربانی ویب سائٹ چیک کرتے رہیں. ہر لیکچر کا مٹیریل وہاں پہ چونکہ اویلیبل کیا جا رہا ہے، تو ساتھ ساتھ یہ ورک شیٹس بھی آپ کو وہاں پہ ملتی جائیں گی. آئیے اگلی سلائیڈ کی طرف چلیں. اب پہلا جو میتھڈ تھا کہ ایڈ نمبرز ایز یو ٹائپ دم. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ سیل پہ گئے، وہاں آپ نے ٹائپ کیا ایکول 5 + 10 اور پھر انٹر کیا تو آپ کے سامنے ریزلٹ آ گیا 15. یہ میں آپ کو اگزامپل دکھا رہا ہوں اگلی سلائیڈ میں. اس پہ نوٹ کریں، یہ اوپر میں نے لکھا ہوا ہے نمبر 1، یعنی نم 1 کا مطلب ہے نمبر 1 + نمبر 2. یہ ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں. اور یہ ریکٹینگل میں ذرا ملاحظہ کیجئے، لکھا ہوا ایکول 5 + 10. تو یہ میں نے ابھی وہ انٹر پریس نہیں کیا تاکہ آپ کو یہ فارمولا نظر آئے. یعنی فارمولا کیا ہے؟ یہ فارمولا بار میں اوپر آپ دیکھیں fx یہاں پہ لکھا ہوا ہے رائٹ سائڈ پہ ایکول 5 + 10. یہ فارمولا لکھا ہوا ہے. تو جب میں نے اس کو پریس کیا تو یہ ریزلٹ آیا. یہ دوسری سلائیڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آنسر جو ہے 15 آ گیا. آئیے واپس چلیں، یہ نوٹ کریں ایکول 5 + 10. پھر میں نے پریس کیا تو یہ جواب آ گیا 15، اور یہ ریکٹینگل نیچے چلی گئی. یعنی مائکروسافٹ ایکسل جواب دے کے نیچے والے سیل میں اس ریکٹینگل کو شو کر رہا. آئیے اگلی اگزامپل دیکھیں. دوسرا طریقہ تھا ایڈ آل نمبرز ان اے کنٹیگوس رو اور کالم. یہاں ذرا ایکسپلین کروں کہ بات ہوئی تھی کنٹیگوس. کیا کنٹیگوس تھا کہ ایک لائن میں آپ ویلیوز کو لکھتے جا رہے ہیں اور درمیان میں گیپ کوئی نہیں. اور جب کالم کی بات ہو رہی ہے تو آپ اس کو ویلیوز کو ایک ہی کالم میں رو بائی رو لکھتے جا رہے ہیں اور درمیان میں گیپ کوئی نہیں. تو یہ طریقہ، دوسرا طریقہ، یہ اکثر استعمال ہوگا. اس کے لیے ایک بڑا انٹرسٹنگ فنکشن ہے جو مائکروسافٹ ایکسل میں موجود ہے، جس کو آٹو سم کہتے ہیں. کہ اس کو کرنے کے لیے آپ ویلیوز انٹر کریں اور اس کے بعد جو کالم ہے جہاں لاسٹ ویلیوز آ جائیں اس کے نیچے آپ نے پہلے ماؤس کو کلک کرنا ہے، پھر آٹو سم کو سلیکٹ کریں تو ڈائریکٹلی اس سیل میں فارمولا لکھا جاتا ہے. وہ فارمولا جو ہم نے پہلے خود لکھا تھا، اب آٹو سم کے سمبل کو جب ہم سلیکٹ کر رہے ہیں تو وہ ڈائریکٹلی لکھا جا رہا ہے. اب صرف کلک جب کیا جائے گا تو ویلیو سیل میں آ جائے گی. تو آئیے اب دیکھیں یہ ایکسرسائز پہلے مینولی کس طرح سے ہو رہی ہے اور ورک شیٹ پہ کیسے ہو رہی ہے. آئیے اب اس سلائیڈ پہ دیکھتے ہیں. پہلا سٹیپ ہے کلک اے سیل بلو دا کالم آف نمبرز اور ٹو دا رائٹ آف دا رو آف نمبرز. یعنی آپ ایک سیل کالم کے اسی کالم میں جہاں آخری نمبر ہے اس کے نیچے سلیکٹ کر لیں، یا ایک سیل رائٹ سائڈ پہ بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. کلک آٹو سم اینڈ دین پریس انٹر. آئیے دیکھیں یہ کیسے ورک شیٹ پہ ہوا. یہ چھوٹی سی اگزامپل میں نے لی 5 اور 10، چھوٹا سا ایک کالم، 2 ویلیوز. پھر اوپر آٹو سم کو سلیکٹ کیا ہے تو آپ نے دیکھا کہ یہ لکھا گیا ایکول سم اور یہ اس کا رینج دیا ہوا ہے. جب میں نے انٹر کیا تو یہ ویلیو 15 آ گئی. اس کے علاوہ اور طریقے ہیں نمبرز ایڈ کرنے کے. یو کین یوز اے فنکشن، سم فنکشن اس کو کہتے ہیں. سم فنکشن اس سلائیڈ پہ نظر آ رہا ہے. کنڈیشنل سم اف کو استعمال یہاں کیا گیا ہے، یہاں پہ اس کا جواب دکھایا جا رہا ہے. ایک اور طریقہ کہ آپ اف اور سم فنکشنز کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. ایک ڈی سم فنکشنز ہے، میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس پہ پریکٹس کریں، ایکسرسائز کریں. ڈی سم کا سینٹیکس یہاں پہ ایکسپلین کیا گیا ہے. ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ ڈی سم کا سینٹیکس بیسیکلی کیا ہے، آپ اس کو اسٹڈی کریں. ایوریج کے 2 طریقے ہیں کہ کنٹیگوس نمبرز اینڈ ناٹ کنٹیگوس.
یہ ایوریج کا ایک فارمولا ہے، یہ ایوریج کی ایک کیلکولیشن ہے، اور فنکشن ایوریج کا استعمال دکھایا گیا ہے کہ ایوریج پھر ود ان بریکٹس اس کا رینج دینا ہے، اور یہاں پہ ایوریج 11 ہمارے سامنے آ گئی۔ وہ ایوریج جو کنٹیگوس نہیں ہے اس سلائیڈ پہ وہ دکھایا جا رہا ہے، تو آپ نوٹ کریں اس کا ایوریج اور ود ان بریکٹس پہلا رینج ویلیوز 10, 7 اور 9 سلیکٹ ہوئی ہیں، اور پھر آخر پہ ویلیو 4 سلیکٹ ہوئی ہے، اور یہاں پہ آپ کو 7.5 اس کا جواب نظر آ گیا۔ ویٹڈ ایوریج میں پہلے آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں۔ اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر انٹرسٹنگ رہا کہ اس میں ہم نے پچھلا جو ہمارا شروع کا کام تھا مائکروسافٹ ایکسل والا اس کو ہم نے ریویو کر لیا، لائیو ورک شیٹ بھی ہم نے دیکھ لی، ایوریج ویٹڈ ایوریج کو ہم نے اسٹڈی کیا۔ وقت کی کمی کی وجہ سے کچھ فنکشن میں آپ کو تفصیل سے نہیں ایکسپلین کر سکا، لیکن میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ سلائیڈز کو ڈاؤن لوڈ کیجئے، ورک شیٹ کو ڈاؤن لوڈ کیجئے، اور اس پہ اچھی طرح سے پریکٹس کیجئے۔ یہ تھا آج کا لیکچر نمبر 4، جس میں ہم نے یہ کانسیپٹس سیکھے: لائیو مائکروسافٹ ایکسل ورک شیٹ، ایوریجز، ویٹڈ ایوریجز، اور مختلف طریقے ہم نے اسٹڈی کیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے لیکچر تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔